سر کرپشن کی فائلیں بن رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کے دور کے لوگ وہ یا کنٹینر کے اوپر ہوں گے یا اندر ہوں گے۔ سر فیصل واڈا صاحب کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سلمان بھائی، جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی بیان کی تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کو تو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہوتی ہے تو میرے خیال میں انہیں سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر ایک ایسا بندہ کو جو جس طرح سے سینٹ میں آیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے۔ تو اگر کوئی سیاسی بندہ، اگر کوئی یعنی ایسا بندہ یہ بات کرتا کہ جس کو ہم سیریس لیتے تو پھر تو ایک اس کو ماری خیز ہوتی ہے بات۔ تو سر وہ کیونکہ فیصل واڈا نے یہ بات کی ہے تو اس کو کم از کم میں تو ان کو سیریس نہیں لے رہا ہوں۔ سر ان کا جو آپ نے جو انٹروڈکشن کروایا ہے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے ان کو سیریس لینا چاہیے۔ نہیں، ان کو سیریس لینا نہیں چاہیے نا۔ دیکھیں وہ تو ایک اتفاقی طور پر وہ بن گئے تھے تو اس کو تو اب سیریس، ایسے اور بھی لوگ ہیں سینٹ میں جن کے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کس طرح سے سینٹ میں آئے ہیں۔ اور جہاں تک یعنی آپ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں، نہیں بلکہ فیصل واڈا صاحب کنٹینر کی بات کر رہے ہیں تو کوئی کنٹینر منٹینر نظر نہیں آئے گا۔ یہ کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے کہ کنٹینر پر بیٹھ کر ہم جو ہے ادھر اور ادھر جائیں گے یا کنٹینر کے اندر ہوں گے۔ تو یہ سب قیاسہ ریا ہے، اس پہ کوئی وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان جہاں پر تو سر وہ جو جن کرپشن فائلوں کی بات کر رہے ہیں، سر کرپشن فائلوں کی بھی انہوں نے بڑی زور کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے کہ کرپشن فائلیں بھی بن رہی ہیں۔ دیکھیں کرپشن تو تب فائلیں بنے گی جب کوئی کرپشن کرے گا۔ اور اس وقت جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے تو اس پہ تو مجھے کہیں پر کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی ہے بھی تو اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر لینا۔ اس طرح ہوا میں تیر چلانا تو بہت آسان ہے۔ اس طرح تو میں بھی ہوا میں تیر چلا لوں گا کہ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ اگست میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں نا، اس قسم کی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت عالمی دنیا کا جو مرکز ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے جو ایران امریکہ کے معاہدہ کیا ہے اور اس پہ جو کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ ایک ایسا وقت تھا سلمان بھائی کہ جب جہاز جو ہے نا، کسی ملک کا جہاز ہوا میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ہمارے پاکستانی جہاز فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت کوئی ہوا میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے جو اس خطے کے لیے کیا ہے اور ہم آئندہ بھی کریں گے۔ پاکستان چونکہ ایک پرامن ملک ہے، وہ پوری دنیا میں امن چاہتا ہے اور اس امن کے لیے ہم کوشاں ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ چلیں ٹھیک۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ کن کی کرپشن کی فائلیں بننے جا رہی ہیں، کن کی بن رہی ہیں؟ یہ فیصل واڈا صاحب کن کے بارے میں سر بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے کئی دفعہ کئی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اگر آپ پس منظر میں ہوں اور آپ کو کوئی لفٹ نہ ہو تو آپ اس لیے بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں لوگ بات کرنے لگے۔ تو میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال فائلیں جب بھی بنتی ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، فائلیں کی بھی انہی کے خلاف بنتی ہیں۔ ظاہر ہے جو اقتدار میں موجود ہوتے ہیں، پالیسی ساز، فیصلہ ساز ہوتے ہیں، انہی کے خلاف بنتی ہیں۔ اب بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی ہیں اس سے تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک بطور سیاسی ورکر کے میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اب یہ میاں شہباز شریف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 5واں بجٹ دیا ہے، اور یہ اعزاز آج تک کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملا ہے۔ میاں شہباز شریف کو یہ بھی ایک اعزاز ملا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ عوام کی مشکلات کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا، اور عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بے روزگاری عروج کے اوپر ہے، لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سی صورتحال لوگوں نے پہلے دیکھی کہ پچھلی حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے خرابی تھی، تو وہ انتظار کرتے رہے کہ بہتری آئے گی، لیکن اس وقت بھی کہا گیا کہ ہم نے سیاست قربان کر کے تو ریاست کو بچایا ہے۔ لیکن اب وہ لوگ سال ہے، اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کر کے مجھے یہ خطرہ نظر کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر مشاورت کا فقدان ہے، بھلے وہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، بھلے وہ ان کی پنجاب گورنمنٹ ہے، تو مجھے نظام کو خطرہ نظر آتا ہے۔ سیاسی نظام مجھے
کمزور ہوتا ہوا اور سیاسی نظام کو مجھے تھریٹ نظر آتا ہے اس وجہ سے کہ سیاسی بہت فقدان ہے مشاورت کا اور سیاسی طور پہ حکومت نہیں چلائی جا رہی. ٹھیک عامر صاحب، یہ بطور سیاسی ورکر کے بلاول صاحب کی بجٹ تقریر جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ اپنے وقت پہ کر لیں گے. ابھی دوسرے ممبرز کہہ رہے ہیں ہماری تحفظات ہیں بجٹ پہ، یہ نہیں ہے. حکومتی رویے پہ بھی ہم نے کھل کے اظہار کیا. چیئرمین صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس کے اندر خطاب کرتے ہوئے تقریباً 50 منٹ سے زیادہ کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے کلیئر کی جو ریزرویشنز ہیں. اور پھر جو بجٹ کے اوپر ہیں وہ ہمارے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس بجٹ کے اندر بالکل بھی زراعت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، بالکل توجہ ہی نہیں دی گئی ہے. اور یہ تو 7% تنخواہوں میں اضافہ، یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. وہ پیپلز پارٹی جو 100%، 50% تک اضافہ کرتی رہی ہے، تو ہماری تو تجاویز اور تھی. پھر عام آدمی کے لیے مہنگائی کی کمی کے لیے عام آدمی، دیکھیے معیشت یہ ہوتی ہے کہ آپ امیر آدمی پہ نہ خرچ کریں، غریب آدمی پہ، عام آدمی پہ خرچ کریں. یہی فلاحی ریاست کا مقصد ہے جو جناح صاحب نے کیا تھا. لیکن میں یہ پھر کہتا ہوں کہ 5 سال ہو گئے ہیں میاں شہباز شریف کی حکومت کو، 5واں بجٹ ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں. لوگ کب تک آپ کے یہ محاورے سنیں گے کہ ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ کر دیا ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اب یہ محاورے نہیں، خدا کے لیے کچھ کیجئے، کیونکہ سیاست کونے خدروں میں گھستی جا رہی ہے اور لوگ بیزار ہوتے جا رہے ہیں. اور کتنی دیر تک ہم اس حکومت کو تحفظ دیں گے اور بچائیں گے؟ اگر عوام کا رائے عامہ اس کے خلاف ہو تو یہ سوچنا چاہیے پی ایم ایل این. اچھا ٹھیک، اظہر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر اب تک آواز پہنچ رہی ہے نا میری سے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب، آج فیصل واڈا صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کہ اب بس کچھ ہی وقت میں بہت سی کرپشن کی فائلیں جو کھل چکی ہیں اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کنٹینر کے اوپر ہوں گے جو آج اقتدار میں ہیں یا کنٹینر کے اندر ہوں گے. تو سر اس قسم کی کچھ ڈیڈ لائنز آپ بھی دے چکے ہیں کہ 27 مہینے پورے ہو گئے اور اب معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان باتوں میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یاد تھا، میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں، ہیرو کی حکومت کا یہ انجام دیکھ لو، عوام رو رہی ہے مگر حکمران دیکھ لو. تجربہ نہ بصیرت نہ کوئی شعور، پھر بھی اقتدار پر ہے انہی کا غرور. مہنگائی نے چھین لی ہے ہر خوشی کی روشنی، حکومت کہہ رہی ہے سب بہت ضرور ہے. بات کو سمجھیے گا. دیکھیں ایک بڑی واضح طور پر بات ہے، 3-4 ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سب سے پہلی بات جو ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہے، آپ کی ریونیو کلیکشن کیا ہے، آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کیا بڑھ رہی ہے. اب ذرا یہ سارا اٹھا کر دیکھ لیں. 183 روپے کا ڈالر تھا جب عمران خان کی حکومت گئی تھی، آج 278 پہ ٹھہرے ہیں ہم. اب اس وقت کہا گیا ڈیفالٹ ہونا ہے. کون سا ڈیفالٹ ہے؟ میں چیلنج کرتا رہا ہوں ہر دور کے اندر. یار خدا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہیرے ہیں نا، ہیرے کون سے ہیرے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے گا. ہیرے کون سے ہیرے ہیں؟ وہ ہیرے ہیں جو 11 ارب کا جہاز لیتے ہیں. وہ ہیرے ہیں جو پچھلے 3.5-4 سال میں کوئی کرپشن کا بڑا کیس کوئی بتا دیں گے پاکستان میں کرپشن ختم ہوگی. بڑے بڑے میگا پروجیکٹ، میں ایک پروجیکٹ آ جائیں آج بٹھا دیں. وہ ایسا نیب وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے. وہ ایک ہمارے، میں کوئی برادریزم کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک خاص آدمی کو بٹھایا ہوا اس سیٹ پہ. کارکردگی کیا اس آدمی کی یہ بتائیں. یعنی چلے عثمان بزدار پہ بڑے الزامات تھے، عمران خان کی حکومت پہ تھے، چلیں کھلا تھا. کتنے کیس بنا لیے آپ نے؟ تھا ہی نہیں کیس، باتیں ہی تھی. اب ہیں، اب مثال کے طور پر یہ نواز شریف کا اسپتال ہے کینسر کا، یہ 52 ارب کا ہے، 72 ارب روپے چلا گیا. کوئی پوچھ رہا ہے؟ اچھا ٹینڈرنگ، ای ٹینڈرنگ ہو رہی ہے. اچھا ای ٹینڈرنگ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کبھی کھول کے دیکھیے گا کیا چیز ہے کیا نہیں ہونا. کسی سٹیج پہ آ جائے یہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ذرا غور کریں آپ. اچھا بڑا احسان کیا انہوں نے کہ جناب وہ ہے نا عوام آدمی کو ٹیکس میں ریلیف دے دی ہے. غریب آدمی. اظہر صدیق صاحب، یقینی طور پر معیشت تو ان سے سنبھل نہیں رہی، تو خان صاحب اسی وجہ سے تو نہیں اندر بیٹھے ہوئے کہ معیشت ان سے سنبھلے گی نہیں اور پھر جو ہے وہ معاملات کسی اور جانب جائیں گے تب پھر ہم باہر آئیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے میں ہمیشہ میں مارچ سے کہہ رہا ہوں کہ اپریل سے میں کہہ رہا تھا کہ ستمبر ہوگا. اصل بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا خالی عمران خان صاحب ہی تھے؟ ہم نے ٹی ایل بی کے ساتھ دیکھا، ہم نے
اہل تشیع والوں کے ساتھ دیکھا، اب کشمیر کے اندر جو بھی حالات اور واقعات، اب جو میجر کام تھا وہ ہو گیا ہے. اب اس ملک کو انہوں نے آگے لے کے جانا، وہ ڈیلے نہیں کر سکے جس طرح ڈیلے ترکی نے کی تھی. قرضے کس طرح کہاں لے کر گئے تھے، کہاں آپ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں نام. لیکن ذرا سمجھنا ہے اب ان کے جانے کی باری. 3.5-4 سال میں نے آپ کو کہا تھا ٹائم ان کا پورا ہو گیا ہے. اب ان کے پاس یہ بجٹ کیا ہے، بجٹ میں بتا رہے ہیں کوئی ریلیف دیا. اب کیا ہے، آج بھی ڈے ٹو ڈے آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بھی عمران خان کے باہر آنے کا کہنا شروع کر دیا. اب سیاسی جماعتیں ساری کہیں گی. اس کی وجہ ہے کہ اس ملک میں اگر سٹیبلٹی لانی ہے تو عمران خان کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے.